پڑے ہیں نہ ان تک. اگر میں آپ تینوں کے سامنے ایک پروپوزیشن رکھوں اور آپ اگر اس پہ ذرا کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو آئی ول بی گریٹفل. علینا آپ سے ظاہری بات ہے میں بات کر رہا ہوں اور باقی بھی میرے کالیگز جو ہیں وہ رکھیں. میں اگر یہ کہوں کہ بیرسٹر گوہر نے آ کے یہ کہا, کہانی وہاں سے شروع ہوئی کہ جی خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو میں نے کسی کو نہیں آتھرائز کیا کہ میرے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے ہم سب نے کہا بھائی ہو گیا, ختم ہوگی بات, کوئی مذاکرات نہیں. واٹ وڈ دے سے؟ آپ کے خیال میں اگر مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو وہ آ کے یہ بولیں گے, شام کو پریس ریلیز جاری کریں گے, جناب آج ہماری فلاں بندے سے بات ہوئی, اس سے ہم نے یہ ڈسکس کیا, ہم نے یہ پلان بنایا ہے, پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے, پوائنٹ نمبر 2. کوئی بھی نہیں کرتا. نون لیگ نے جب کیا تھا وہ شام کو پریس ریلیز جاری کرتی تو کوئی بھی نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں اپنی خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ تو بہت دور کی بات, میں آپ کو اپریل کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ 2 اہم میٹنگز ہو چکی ہیں, آلریڈی میٹنگز ہو چکی ہیں. اور یہ جو علیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جو اینٹی نیگوسیشنز گروپ ہے, یہ بڑا ٹیکنیکل لفظ, اینٹی نیگوسیشن گروپ جو ہے اس کا ایکسس عمران خان صاحب تک روک دیا گیا ہے کہ یہ آ کے جو ہے وہ ایکچولی اگر کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہوتی تو آ کے اس کو ختم کروا دیتے ہیں, ان کا ایکسس تو بند کرو نا, ان لوگوں کو شامل کرو جو ایکچولی نیگوسیشنز کے حق میں ہے. یہ میرا پروپوزیشن ہے, اف یو کین کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں منصور, جو سپوائلرز ہیں وہ صرف حکومت کے حکومتی آپ کو سرکل سے نہیں نظر آئیں گے, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بھی مذاکرات اگر کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو ایک طرف حکومت ہے جن کو ظاہر ہے اپنی سسٹینیبلٹی پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا, وہ تو نہیں سسٹین کر سکتے. دوسری طرف جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے ابھی لاسٹ میٹنگ میں گوہر صاحب نے بھی جو پیغام آ کے باہر دیا کہ عمران خان صاحب نے ان سے متعلق کہا کہ کسی کو وہ آتھرائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں, اس سے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب خود ڈائریکٹلی انگیج کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کو کسی نہج تک لے کر جاتے ہیں. لیکن جو ڈیمانڈز دوسری فریق کی طرف سے رکھی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے بھی ہم سب کو پتا ہے, جہاں پر خاموشی کی بات کی جاتی ہے کہ جی 3 سال تک آپ خاموشی اختیار کر لیں, وہ ڈیمانڈز بھی بہرحال نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک ایڈمنٹ ہیں کہ وہ ڈیمانڈز کو کبھی بھی کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ باہر آ کے زبان پاک تک جو ہے وہ اگر ریسٹرکٹ ہو جائے یا وہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پر ان کا ایکسس نہ ہو, ان کی پارٹی کے لوگوں سے ان کا ایکسس نہ ہو. سو یہ چیز یہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اس چیز کو بالکل گیون کریں گے یا وہ سرنڈر کریں گے یا وہ ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کریں گے. مذاکرات ہوں گی اور بار بار اس بات پہ اسٹریس دیا جا رہا تھا کہ مذاکرات کے حوالے سے کبھی بھی آؤٹ رائٹلی پبلک میں آ کے نہیں بتایا جاتا. کوششیں ہر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو لاسٹ بھی یاد ہوگا جو بیرسٹر سیف نے جا کے عمران خان صاحب کو پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی بھی طور پہ کوئی مذاکرات unless they involve the government. اب گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات آپ کو پتہ ہے آلریڈی یہ کہتے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوا اور وہ اس کو کس لیے کلوز کیا گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے منیب, what do you say on this؟ میرے پاس جو کم از کم خبر تھی یا جو میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی ایک اسموک اسکرین کریٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, خبردار نہ ہم نے کسی کو آتھرائز کیا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ بدھ کل گزر گیا اور اس پہ ہی اعظم سواتی صاحب نے کہا ہوا تھا کہ جی میری بڑی کوئی اہم ملاقات ہو رہی ہے. لیکن میری خبر کے مطابق اعظم سواتی صاحب از ناٹ دا ایکچولی پرسن, ناٹ دا فوکل پرسن کہ جن سے کوئی نیگوسیشنز ہوں گی یا وہ کوئی بریک تھرو کرائیں گے. دیکھیے میں صرف اس میں اتنا عرض کروں گا کہ جو بھی ملاقاتوں کی کوشش تو خیر بہت سی دفعہ ہوئی ہیں اور بہت سے شرفاء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اسموک اسکرین صرف تحریک انصاف کریٹ نہیں کر رہی, ٹھیک, وہ اور دوست بھی کر رہے ہیں. اچھا, اور وہ میں چند الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بڑے کینڈیڈلی پنجابی میں استعمال کرتے ہیں, وہ یہاں آپ کے پروگرام میں نہیں ہم کر سکتے, بعد میں بتا دیجیے, بعد میں آپ کو ضرور بتا دیں. تو وہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اب آپ اس کو خود بتا دیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ ہر جگہ آج کل یہی چل رہا ہے, وہ لگا رہے ہیں. ہاں مطلب وہ آپ خود خالی جگہ پر کر لیں, خود ہی پر کر لیں, وہ آپ خود پر کر لینا. تو بس وہ ہو رہا ہے اس وقت. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اسموک اسکرین وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. چلے ہاں چلے مہذب, آپ کو آتے نہیں نا مہذب الفاظ میں. ہاں بالکل, میں اسکولنگ تھوڑے کو لینی ہوں. تو اس وقت بیسیکلی وہ ہو رہا ہے, کوئی کسی کی سیریس انٹینشن نہیں ہے فرینکلی. اچھا, وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا یہ اب کہیں اور جا چکا ہے, یہ ابھی اتنا معاملہ نہیں ہے. اور میں تو آپ کو دیکھیں یہ اسے ایکسپلین کریں اس بات کو. دیکھیں ساری باتیں میں اگر آپ کو ایکسپلین کر دوں, آپ نے اپنے پروگرام میں کیا بولنا, نہیں آپ بولیں, ٹھیک ہے جی, آپ بتائیں ہمیں. تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں
کہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں اور معاملات اب کہیں اور چلے گئے. دیکھیں اگر یہی نظام رہا تو آپ کو کیا پتا اگلا الیکشن کیسا ہو. کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں ہم نے کہا 2018 میں بڑی دھاندلی 2024 میں ہوا تو وہ لگ پتہ گیا. اچھا تو مطلب کہ اس میں متنازع الیکشن تھا نا 2024 کا, تو ہمیں کیا پتا آگے کیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہی نظام چلا تو اگلا الیکشن بھی ایسا ہی ہوگا؟ پتہ نہیں ہو, شاید اس سے بھی برا ہو. اس سے بھی برا ہو؟ ہاں. اچھا نہیں, لیکن ہم تو خان صاحب کے وہ ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. نہیں تو خان صاحب کی یعنی کوئی اس وقت کوئی ہمیشہ کے لیے دیکھیں کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو دس وے اور دیٹ وے دھکیلا جا رہا ہے ٹورڈز پولیٹیکل آئسولیشن.